کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مقدس لوکا کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل 23واں باب اور 45ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور تمہیں جانے پر ہو۔ آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہیں تاکہ تو پاک روح کی رہنمائی عطا کرے، اپنے فضل سے نواز تاکہ تیرا پاک کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، ہم محض نہ سنانے یا سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، یہ الفاظ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دوسرا کلمہ ہے جسے نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ خداوند یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں تھی۔ وہ ایک سائڈ پہ بھی مصلوب کیا جا سکتا تھا، لیکن کیوں ڈاکوؤں کے درمیان اس کو مصلوب کیا گیا، ایک کو داہنے اور دوسرے کو بائیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یشعیاء نبی کی کتاب میں یہ پیشین گوئی تھی کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اس وقت مسیح سے 700 سال پہلے اس کے پیدا ہونے، مصلوب ہونے سے بہت پہلے یشعیاء کی معرفت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا جائے گا، بہتوں کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لے گا اور خطا کاروں کی شفاعت کرے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اسے ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا جائے، کیونکہ یہ کام اس کے لیے پہلے سے ٹھہر گیا، پہلے سے مقرر کیا گیا تھا۔ اب دونوں ڈاکو جو اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، ایک ہی طرح سے کے حالات میں مبتلا ہیں۔ وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، دائیں ہاتھ والا بھی بائیں ہاتھ والا بھی اپنے گناہوں کی، جرموں کی سزا بھگت رہا ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ڈاکو ڈکیتیاں کرتے تھے یا کرتے کیا تھے، قتل کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے یا کیا تھے، ان کے جرموں کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اتنا گھناؤنا کام تھا کہ اس کی سزا کیا تھی؟ صلیب۔ دونوں ڈاکو ایک ہی طرح کے حالات میں ہیں، ایک یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور دوسرا رد کر دیتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے غور سے سنیے کہ یہ بات کیا سکھاتی ہے۔ ہم سارے ایک ہی چرچ میں موجود ہیں، ایک ہی پیغام سن رہے ہیں، ہم پر بھی اثر جو ہے وہ فرق طرح کا ہوتا ہے۔ دونوں ڈاکوؤں پر ان حالات میں خداوند کو دیکھتے ہوئے دونوں پر اثر فرق ہو رہا۔ آج بھی لوگ ایک ہی پیغام سنتے ہیں، ایک ہی چرچ میں موجود ہونے کے باوجود کئی قبول کر لیتے ہیں، کئی رد کر دیتے ہیں، کئیوں کا رد عمل کچھ ہوتا ہے، کئیوں کا رد عمل کچھ ہوتا ہے۔ اب جو مسیح کو رد کرنے والا ڈاکو ہے وہ
ہمیشہ کی زندگی کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوا، لیکن ہمیشہ کی زندگی لینے سے یا پانے سے انکار کر دے۔ دشمن صلیب پر یسوع مسیح کی الوہیت کا ثبوت مانگتے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر نیچے اتر، تو نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا لے۔ یہ تھا دشمنوں کا اس کی الوہیت کا ثبوت مانگنا۔ اب چونکہ میری اور آپ کی نجات اس کے سامنے تھی، ہماری مخلصی، ہمارا کفارہ اس کے سامنے تھا، وہ ان لوگوں کے تانوں کے جواب میں یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ سلیپر سے نیچے اترا، کیونکہ اس کام کے لیے تو وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اب وہ اپنے دشمنوں کو اپنی الوہیت کا ثبوت کیسے دے رہا؟ عظیم ایسی پڑھنے باہر ہونا سی نا، اور جو موت کے بندھن کھول کر باہر آ سکتا ہے اس کے لیے یہ کیل یا صلیب پر لٹکا ہونا تو بڑی بات تھی، لیکن اس نے ان کے تانوں کا جواب اس طرح نہیں دیا جس طرح وہ چاہتے تھے، بلکہ اس نے یہ کہہ کر اپنی الوہیت کا ثبوت دیا اس ڈاکو کو کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کون یہ کہہ سکتا تھا؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ آج بڑے سے بڑا پادری خادم جو عظیم خادم کہلاتے ہیں، میں نے ایک پیغام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا تعارف یہ ہو گیا خدا کے عظیم خادم۔ میں کہتا ہوں خدا کے لوگوں عقل کر لو، عظیم خدا کے عظیم خادم بننے کے بجائے عظیم خدا کے خادم بنو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے ایک اس کا انکار کرتا ہے، اسے لان تان کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الوہیت کا ثبوت تو وہی دے گا نا جو الہی ہوگا۔ کبھی کسی نبی نے، کبھی کسی رسول نے ایسا کیا؟ یہ مسیح خداوند نے صرف فرمایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ تو فردوس میں چلا گیا۔ جو ثبوت مانگنے والے تھے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، افسوس۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ صرف مذہبی لوگ یا رومی سپاہی ہی مسیح کا مدعے کا نہیں اڑا رہے تھے، بلکہ ایک ڈاکو، وہ خود چور ہے، اپنے اندر سے جھانک کے دیکھ لائے، خود ڈاکو ہے، اپنے اندر سے جھانک کے دیکھ کے کیے، تو بجائے اس کے کہ وہ مسیح یسوع پر انگلی اٹھائے اپنے اندر نہیں جھانک کے دیکھ لائے۔ ہماری بھی یہی عادت ہے، ہمیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شیطان نظر نہیں آتا۔ نہ صرف رومی سپاہی اس کا مذہب کا اڑا رہے ہیں، بلکہ ایک ڈاکو جو اپنے جرائم کی سخت سزا کے باعث خود صلیب پر لٹکا ہوا ہے، وہ بھی اس کا مذہب کا اڑا رہا ہے، جو خود اس لائق ہے کہ اس کا مذہب کا اڑایا جائے، اسے کہا جائے کہ ہن چنگا بھگتنے پہ اپنے ڈاکے چوریاں تو باقی جرم، اس کا تو خود مذہب کا اڑانا چاہیے، بلکہ وہ یسوع مسیح کا مذہب کا اڑانا، اور وہ بھی اسے تانے دے رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور اس کی تصدیق کیا ہوگی؟ اس کے برعکس دوسرا ڈاکو جو ہے، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بعض اوقات ہم پیغامات کے جوش میں یا جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں جی سجے پاسے والے ڈاکو نے آپ کیا، کھبے والے نے آپ کیا۔ مجھے تو بائبل مقدس میں کوئی نظر نہیں آیا کہ کون سی طرف والے نے کیا کہا۔ ہاں ان کے باتیں لکھی ہیں کہ ایک ڈاکو یہ کہنے لگا اور دوسرا ڈاکو یہ کہنے لگا۔
اب یہاں پڑھ کے دیکھ لیے لوکا کی انجیل اس کا 2339. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دے، نہ دائیں بات کا ذکر ہے نہ بائیں کا ذکر ہے، ایک ڈاکو کا ذکر ہے. دوسرا ڈاکو مسیح کے حق میں یوں کہتا ہے کہ ہم دونوں، وہ پہلے ڈاکو کو بھی اپنے ساتھ شمار کرتا ہے، ہم دونوں تو اپنے گناہوں کی واجبی سزا اور اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. مطلب کیا تھا کہ اس نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا، اپنے گناہوں کو مان لیا کہ جو سزا ہمیں دی جا رہی ہے ہم اسی کے لائق ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے اس کا کہ اس نے تو کوئی بے جا کام نہیں کی. کیا خوبصورت بات ہے. میرے لیے، آپ کے لیے وہ صلیب پر لٹکا ہوا ڈاکو ہے، لیکن اس ہجوم کے لیے وہ یسوع مسیح کا اتنا بڑا گواہ ہے کہ سب کے سامنے یہ کہہ رہے کہ اس نے کوئی بھیجا کام نہیں. وہ خداوند کی بے گناہی کا ثبوت دے رہا، اعلان کر رہا ہے صلیب پر سے. اور پھر یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. کوئی درخواست بڑی نہیں کی. اس نے جو درخواست زبدی کے بیٹوں کی ماں نے کی تھی کہ میرے دونوں بیٹے ایک تیری داہنی طرف اور ایک بائیں طرف ہو، یہ درخواست نہیں کی کہ مینوں اپنے کول سجے ہاتھ بٹھائی خداوند جدوں بادشاہی چاہے. صرف اتنی سی درخواست کی کہ مجھے یاد رکھو، کیونکہ دنیا تو مجھے ایک ڈاکو کے طور پر یاد کرے گی، دنیا تو مجھے ایک لعنتی کے طور پر یاد کرے گی، لیکن تو خود بے گناہ ہے اور اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہی بادشاہ ہے. یہ بادشاہ ہو کر اس دنیا میں آئے گا. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا اقرار کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے کہ جس کو تم نے مصلوب کیا ہے یہ بادشاہ ہے، یہ دوبارہ آئے گا اور اپنی بادشاہی قائم کرے. دوبارہ آمد کا بھی وہ ذکر کر رہا ہے. جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر. چھوٹی سی درخواست کر رہا. اس توبہ کرنے والے شخص کا یسوع مسیح پر ایمان کس قدر شاندار ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی عار نہیں کہ توما جس نے شک کیا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کا ایمان شاندار. پہلے کلمے کی طرح دوسرا کلمہ بھی موافی ہی کے متعلق ہے. بات غور سے سن لیجیے. ہم جب کلمے بناتے ہیں مطلب ہے کہ لکھتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا کلمہ جو ہے یہ نجات کا کلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل درست ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ پہلے کلمے جسے موافی کا کلمہ کہتے ہیں اس کی طرح یہ بھی موافی ہی کے متعلق کلمہ ہے. نجات کا کلمہ جو ہے یہ بھی موافی ہی کے تعلق سے، کیونکہ اسے اپنے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. ویسے دکھ اور اذیت کی حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کا کچھ حصہ ادا کر رہا ہے. جو زمینی خدمت اس نے اس کی درخواست پر اسے معاف کر دیا. میرا نہیں خیال کہ اس ڈاکو نے کبھی اس کے معجزے دیکھے ہوں، کلام سنا ہو، صرف صلیب پر لٹکے ہی دیکھے نا. دنیا کی نظر میں ایک دکھی لاچار شخص ہے، لیکن صلیب پر لٹکا ہوا مسیح جن کے اندر کی آنکھیں روشن ہو جائیں، جن پر خدا اپنا فضل کر دے، ان کو صلیب پر لٹکا ہوا یسوع مسیح بھی بادشاہ نظر آئے.
کہ جن کی آنکھیں روشن نہیں، جن کو ایمان کی روشنی نہیں بخشی گئی، جن کے اندر روح القدس کا کام نہیں ہوا، وہ کبھی یسوع مسیح کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ وہ یہی کہیں گے وہ جی جے خدا دا بیٹا ہوں، خدا ہوں تو اپنے آپ میں تھلے نہ لا لیندا، کیوں انہوں لوگ کی توڑے مارنا۔ وہ ڈاکو ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہے، نہ کبھی بائبل انجیل سنی ہوگی، نہ کبھی معجزات دیکھے ہوگی، نہ کبھی یسوع سے ملاقات ہوئی ہوگی، نہ کبھی اس کے شاگردوں سے ملا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہے اور اس کی درخواست قبول ہو جاتی ہے۔ اسی 3 گھنٹے کلام سنانے ہیں، 3 گھنٹے دعاواں کرنے ہیں، 20 باری بائبل ایسا ختم کر لئیے، سانو کیوں نہیں معافی مانگنی ہے؟ کیونکہ خدا لفظوں پر نہیں بلکہ دل پر نگاہ کر۔ خداوند یسوع مسیح نے اس پر دل پر نگاہ کی تھی کہ یہ کس دل کے ساتھ تھا۔ خدا ہمارے لفظوں کا محتاج نہیں ہے معافی کے لیے، جتنے مرضی اعلیٰ لفظ بولیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح اپنی الوہیت کا اظہار کرتا کہ دیکھ لو، تم ثبوت مانگتے ہو نا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یہ ثبوت ہے۔ اور ایمانداروں کا کہنا ہے کہ یہ ڈاکو جو تھا، یہ خداوند کی زمینی زندگی کا ایک طرح سے آخری شاگرد کہلایا۔ اس کی درخواست پر خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ صرف اتنا کہنے سے کہ مجھے اپنی بادشاہی میں آئے تو یاد رکھنا، اس کے لیے فردوس کے دروازے کھل دیے، آسمان اس کے لیے کھل گیا۔ خداوند ہمیشہ ان کو معافی پیش کرتا ہے جو عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کے حضور آتے۔ جب خداوند